ریشنلائزیشن یہ ہوتا ہے کہ کوئی جواز دینا، کوئی ایکسپلینیشن دینا کہ اس وجہ سے میں نشہ کرتا ہوں، میرا جائز ہے نشہ کرنا، میرے زندگی میں فی الحال بہت سٹریس ہے، میری گھر والوں کے ساتھ بن نہیں رہی، یا کانفلکٹس آ گئے ہیں، وہ میری بات نہیں مانی تھی تو اس وجہ سے جو ہے میں ٹینشن میں آ گیا، میں ڈپریس ہو گیا تو میں نشے کرنا شروع ہو گیا. ایک گڈ انف ریزن دینا کہ ان وجوہات کی وجہ سے میں نشہ کرتا ہوں اور پھر میں بیمار پڑا. لیکن اصل یہ وجہ نہیں ہوتی، اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے خود کی موڈ کی خرابی ہوتی ہے. اب چاہے وہ اگلا بندہ صحیح بات بھی کیوں نہ کرا ہو، موڈ کی خرابی ہمارے اندر موجود ہے جس وجہ سے ہم اس کو کوپ اپ نہیں کر پاتے تو ہم نشہ کرتے ہیں، اور پھر جب نشے کرتے ہیں تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ جین موجود ہوتا ہے. دیکھیے سب کو کہیں نہ کہیں آفر کی ہوگی لوگوں نے کہ جی یہ ڈرگ ہے، آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. تو دیکھیں بات آ جا کے وہیں آ جاتی ہے کہ اس کی جڑیں ابھی بھی معاشرے میں ہی موجود ہیں. ہم جس طرح کی کمپنی میں جائیں گے، ہم جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، ہم جس دکان پہ جائیں گے نا اسی طرح کا سودا ہمیں ملے گا، اور وہ سودا بھی ہم اپنی مرضی سے ہی خریدتے ہیں، اپنی مرضی سے ہی سارا کچھ کرتے ہیں. اور جو دکان پہ جانا ہے، اٹس اے میٹافور، دکان پہ جانا ہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے ہی جاتے ہیں، کسی کو بتا کے نہیں جاتے، کسی سے پوچھ کے نہیں جاتے. تو آل ان آل اٹ مینس کہ مسئلہ ہمارے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، نہ کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ میں اس طرح ایگزسٹ کرتا ہے. آؤٹ سائڈ ورلڈ اس کو فیسیلیٹیٹ ضرور کر دیتی ہے، اس کو نشو نما دے دیتی ہے، جڑیں کہیں نہ کہیں وہیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ افیکٹ ہمیں خود کرتے ہیں. تو پیرنٹس کے جو یہ کچھ میتھڈز ہوتے ہیں ایکسپلین کرنے کے، اپنے دکھ کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے کچھ ایکسپلینیشنز دیتے ہیں، بیکاز نشہ جو ہے وہ اتنا گلوریفائڈ ہوتا ہے معاشرے میں کہ ہم کیوریس ہوتے ہیں، وی وانٹ ٹو گو اینڈ ٹرائی اٹ کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ذرا ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے، سب استعمال کر رہے ہیں تو شاید اچھی چیز ہوگی. وہ ایک دفعہ کرنے کی دیر ہوتی ہے تو کرتے کراتے ہیں ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی آپ لوگ وہ 9 نہیں تھے اور وہ 90% کے اس میں اسٹریٹا میں نہیں آتے، آپ لوگ اس 10% میں آتے ہیں جو بیمار پڑ گئے. اب یہ ایک سیڈ ریالٹی ضرور ہے، لیکن اس کو اگر ہم ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو ریکوری کو سکسیزفل کیسے بنایا جا سکتا ہے. سم پیپل ریجیکٹ دا نوشن کہ ایڈکشن جو ہے وہ ڈائبٹیز کی طرح ہی ہے. ان کو لگتا ہے کہ جو فزیولوجیکل بیماریاں ہیں نا وہ بندے کا فالٹ نہیں ہے، وہ خود آ جاتی ہے، لیکن جب ایڈکشن آ جائے تو وہ ایڈکشن اس نے ایکٹیولی سیک آؤٹ کیا ہے، خود چوز کیا اور وہ بیمار پڑا ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ پہلی دفعہ نشہ کرنا یس اس نے کانشیسلی کیا تھا، اس نے یہ خود ڈیسیجن لیا تھا کہ میں نے جو مجھے آفر ہو رہی ہے ڈرگ کی یا جو بھی ہے میں اس کو ایکسیپٹ کروں یا ریجیکٹ کروں. تو ایوری ون ایکسیپٹڈ. آگے چل کے جو کورس آف ایکشن سیٹ ہوا جس کی وجہ سے ہم بیمار پڑنا شروع ہوئے، جیسے جیسے ہماری باڈی میں میٹابولک ایرر آنا شروع ہوا، ہمارے اندر وہ نظام خراب ہونا شروع ہوا، نشے ہضم نہیں ہو رہے تھے، نشہ ہم کرتے جا رہے تھے کیونکہ اب ہمیں مزہ نہیں آ رہا تھا تو ہم ایک سے زیادہ ڈرگس کی طرف جا رہے تھے یا زیادہ مقدار کی طرف جا رہے تھے. جیسے یہاں سے بات ہوئی ٹالرنس بلڈ ہو گئی تھی ہماری، اور ساتھ ساتھ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی. زندگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے بربادی کی طرف جا رہی تھی. یہ ساری چیزیں کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں تھی، نہ تو یہ پیرنٹس کے کنٹرول میں تھی، نہ ہی یہ پیشنٹس کے کنٹرول میں تھی. بٹ اب ہمارے کنٹرول میں ہے کیا؟ تو دیکھیں آئی بلیو دیٹ پاسٹ کو اب بدلا تو جا نہیں سکتا انلیس کہ ہم کوئی ٹائم مشین انوینٹ کر لوں، پاسٹ میں جا کے چیزیں تبدیل کر لوں. پاسٹ تو گزر گیا، اب اس پہ اگر ہم بیٹھ کے روتے رہیں، اس پہ بیٹھ کے سوچتے رہیں اور پچھتاوا ہو ہمیں کہ کاش نہ نشہ کیا ہوتا، تو اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر ہے. رائٹ ناؤ ابھی یہاں بیٹھ کے آپ ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. یو کین چوز ٹو لسن ٹو واٹس بینگ سیڈ ہیئر. آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنی ریکوری کو سکسیزفل بنانے کا جو ڈیسیجن ہے وہ آج ہی لے سکتے ہیں کہ آج سے موونگ فارورڈ ہم نے اس پالیسی کو اڈاپٹ کرنے کہ ایوری سنگل ڈے پچھلے سے بہتر ہوگا. اٹ ول بی بیٹر دین دا ون بیفور. اور اسی کو کرتے کرتے ہم فیوچر کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، کیونکہ فیوچر کو بھی ہم کہیں نہ کہیں کنٹرول فی الحال نہیں کر سکتے، بیکاز فیوچر نو ون نوز کہ کیا ہوگا، اس میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہمارے آنا ہے. لیکن اگر جو آج کرنے والے کام ہیں ان کو کریں تو آگے چل کے کوئی چیز آ بھی سکتی ہے. اس کو بیسکلی کہتے ہیں کمپاؤنڈ افیکٹ.
جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بہت چھوٹے چھوٹے انسگنیفیکنٹ جو ہمارے ایکشنز ہیں یہ فائدے مند نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے نوٹس لینا یا بات سن لینا یا رولس کو فالو کر لینا, پروٹوکول کو فالو کر لینا, بات سن لینا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دس ڈزنٹ میٹر. وہ دیکھیں مین باتیں تو ہمیں پتہ لگ گیا نا کہ نشہ نہیں کرنا, اور بس یہ کچھ چند ایک ٹیکنیکس ہیں ان کو اپلائی کرنا ہے تو نہیں کرنا. میں آپ کی طرف آتی ہوں, چند ایک ٹیکنیکس ہیں تو یہ اپلائی کر لیتے تو نہیں کرنا, اور ٹھیک ہے زندگی چل پڑے گی, نشہ نہیں کریں گے. تو یہ ایک ہماری مسکنسیپشن ہوگی. آپ کے ایوری سنگل اسمال ایکشنز جو ہیں وہ کاؤنٹ کریں گے ٹورڈز اے فیوچر. کمپاؤنڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ایکشنز مل کے ایک بڑے ایکشن کو جنم دیتے ہیں ان دا ویری نیئر فیوچر. آج آپ واک شروع کریں گے اور روزانہ واک کریں گے, آپ بلڈ کریں گے, چلیں 2000 قدم سے 4000 پہ, پھر ایونچولی گو آن ٹو 10,000 اسٹیپس, تو اس کے ریزلٹس فوراً نہیں ملیں گے. آج واک کیا تو کل پتلے نہیں ہو جائیں گے, وزن گر نہیں جائے گا. وزن گرے گا کچھ عرصے بعد. کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے رہیں گے تو یہ کام ہوگا. آج چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ دا منٹ وی اسٹاپ ڈوئنگ وٹس ریکوائرڈ فار ریکوری تو کیا ہوتا ہے, اس سے پرانے پیٹرنس واپس آ جاتے ہیں, ریلیکس ہو جاتا ہے. وہی ہماری ایڈکٹیو تھنکنگ پیٹرنس واپس آتے ہیں. ہمارا برین اور ہماری بیماری ہمیں یہ پھر ریشنلائز کر رہی ہوتی ہے کہ اس دفعہ جو نشہ کیا تھا نا کوئی ریزن ہی تھا تو کیا ہے. لیکن پھر تھوڑی دیر بعد جا کے سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہ تو کوئی ریزن تھا ہی نہیں, کنٹرول میں تھا میرے, بٹ آئی چوز ناٹ ٹو کنٹرول اٹ, آئی چوز ناٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. یہ چیزیں گھر والے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کوئی خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا گھر میں تو وہ درگزر کر دیتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں, کیا ہو جائے گا. ایک ہی دن رات کو لیٹ آیا نا, منع کیا تھا دوستوں سے ملنے تو چلو ملا. گھر والے انیبلنگ ایسی کرتے ہیں کہ جو آپ کے غلط رویے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر دینا, بات نہ کرنا اس پہ, آپ کے لیے بہانے بنا دینا. نقصان آپ کر رہے ہیں, گھر والے بھر رہے ہیں, اس کو فکس کر رہے ہیں چیزوں کو, دوائیاں آپ پھیرتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن گھر والے اس کو سمیٹ رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ انیبلنگ بیہیویئرز ہوتے ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ یہ فیئر ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی ری ایکشن آئے گا تو وہ ری ایکشن ہم ہینڈل نہیں کر پائیں گے. وہ بحران جو کریٹ ہوگا ہماری بات کرنے سے وہ ہم نہیں جھیل سکتے, کیونکہ ایک یہ بلیف ہوتا ہے کہ گھر میں ہر صورت میں امن ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ پاسبل ہوتا ہے کہ کوئی بھی گھر ہو تو ہر صورت اس میں امن ہو؟ کہ گھر والے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کر جاتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی اگر ہم نے بات کر دی تو یہ برا منائے گا, غصہ کرے گا, تو یہ ری ایکشن جو ہے ہم ہینڈل نہیں کر پائیں گے, تو ابھی رہنے دیتے ہیں, ابھی نہیں کرتے بات. تو اس سے جو بچہ ہے, جو لوڈ ون ہے, اس کو یہ میسج مل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے کام کیا نا یہ جائز ہے. اگر رات کو لیٹ گھر آئے ہیں لیکن ابو نے کچھ کہا نہیں, امی نے کچھ کہا نہیں, تو دیٹ مینس یہ جسٹیفائڈ ہے, میں روزانہ رات کو لیٹ آ سکتا ہوں. ہمارے پیشنٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو آپ انگلی پکڑائیں نا تو پورا بازو کھینچ لیتے ہیں, بازو سے تو بازو اتار بھی لیتے ہیں وہ. اسی لیے کہتے ہیں فیملی کو کہ ایک ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ جسٹ بیکاز وہ ٹھیک ہے نشہ نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے کرنے والے کام چھوڑ دیں. کیونکہ بات آ جا کے وہیں آتی ہے کہ صرف نشہ چھوڑنا اس ٹریٹمنٹ کا مقصد نہیں ہے. نشہ چھوڑ کے اچھی زندگی کا انتخاب کرنا اور سوبرائٹی میں رہنا اس ٹریٹمنٹ کا مقصد ہے لمبے عرصے تک. صرف ڈرگ چھوڑنا, ایبسٹیننٹ رہنا از ناٹ دا اونلی گول. زندگی کو آگے بڑھانا بھی تو گول ہے. ڈسٹریکٹ سے پہلے بھی آئی تھنک اس چیز کو سمجھ لیں کہ یو آر اریٹیبل رائٹ ناؤ. دیکھیں جب آپ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں نا کہ واٹ یو آر فیلنگ, آپ اس کے مطابق ہی پھر اسٹیپس لیتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ فیل کیا کر رہے ہیں لیکن آپ بہت عجیب سا محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کریونگس ہماری ایسے نہیں آتی کہ جی میں نشہ کرنا چاہتا ہوں. کریونگس اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ آج میرا دل نہیں کر رہا بیڈ سے اٹھنے کا, ایویں ہوا میں لڑائی کرنا, بلا وجہ کا موڈ آف رہنا, اور کھانے کا دل نہیں کر رہا, یا کھانا ہے تو صرف میں نے جنک فوڈ کھانا ہے, میں نے اور کچھ نہیں کھانا, زیادہ کھا لینا, سوئے رہنا. دیز آر آلسو فارمز آف کریونگس. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا سب سے پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے اور آپ کی جو اپنی کریونگس کو کریونگس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ بڑی مضبوط ہو. پتہ ہو کہ جی ہمیں اس وقت کریونگ ہو رہی ہے لیکن پتہ نہیں لگتا.
We don't know کہ we're experiencing cravings right now. جب بہت شدید ہوتی ہے نا تب سمجھ آ جاتی ہے کہ جی یہ کریونگز ہیں, اس کے لیے کچھ کر لیتے ہیں, لیکن چھوٹے موٹے ایکشنز جو ہے نا وہ ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ کریونگز ہیں. تو جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہی تھی اسی چیز کی کہ ہم چھوٹے موٹی ان چیزوں کو درگزر کر دیتے ہیں. وی تھنک اٹس ناٹ دیٹ بگ آف اے ڈیل. پیشنٹس اپنے اینڈ سے کرتے ہیں, فیملیز اپنے اینڈ سے کرتی ہے, غلط رویوں کو رہنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے کیا بات کر لیں گے اس پہ, کوئی بات نہیں, ذرا ایک آدھ دن ہی لیٹ آیا نا, چلو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ڈر ہوتا ہے کہ بات کی تو آگے سے بہت بڑا ری ایکشن آئے گا. لیکن دیکھیں بات تو وہی ہے نا کہ آپ سٹینڈس لگائیں گے تو آپ کی سٹینڈس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی بحران تو کریٹ ہوگا ہی, پیشنٹ کرے گا ہی کرے گا, کوئی کرائسس وہ ضرور کریٹ کرے گا, اور وہ کرائسس کو سمیٹنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اگر ایک اس چیز کو ذرا ہم ہضم کر لیں, مان لیں اس چیز کو کہ ہم اپنے اینڈ سے تو 100% کوششیں کریں گے, ہم کچھ غلط چیزیں بھی کریں گے, شاید اقدامات کچھ غلط بھی لے لیں گے, لیکن ریگارڈلیس اگر بیماری نے واپس آنا ہے نا تو وہ آ جائے گی, وہ ان چیزوں کی وجہ سے رکے گی نہیں, بیکاز دیٹس دا تھنگ, وہ ڈیزیز ہے, وہ اندر موجود ہے, تو اس نے اگر وہ ریمٹ ہو کے آنا ہے تو وہ آ بھی سکتی ہے. بٹ کچھ چیزیں ہم کر ضرور سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ضرور ہوتی ہیں. فیملیز کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ اپنے کرنے والے کام کرتے رہیں. ایز اے فیملی جو چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں کہ آپ اپنے اینڈ سے جو جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. تو کیا لگتا ہے کہ فیملی سے میں پوچھوں گی اپنے اینڈ پہ کرنے والے کیا کام ہیں جو سپورٹ کریں گے ان کی ریکوری کو, ان کے تو کرنے والے کام ہیں ہی, آپ کے اینڈ سے کیا کام ہونے چاہیے جو ان کی ریکوری کو سپورٹ کریں گے, انیبلنگ پرووکنگ نہ کریں. اور ایک بات یہ کہ فیئر سے آپریٹ نہ کریں, اس ڈر کو ذہن میں نہ رکھیں کہ بات کی تو کرائسس پیدا ہوگا, تو امن کریٹ کرنا ہے گھر میں, تو ہر حال میں جو ہے پیس ہونا چاہیے گھر میں, تو چلو کبھی کوئی بات ماننی بھی پڑ جائے تو مان جائے. دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورک. کہ جیسے ایک رات کو تھوڑا سا لیٹ جاگ لیا انہوں نے, یا آپ نے کوئی کام کہا تھا انہوں نے پورا نہیں کیا, تو ہم درگزر کرتے تھے. یہ ہوتا رہا ہے ایکٹیو ایڈکشن میں کہ راتوں کو لیٹ آنا, دوستوں سے مل لینا, کوئی ایک آدھ سگریٹ پی لینا, تو ہم نے کہنا چلو کوئی بات نہیں, خود ہی سمجھ جائے گا, تھوڑا سا بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا. تو ہم کہیں نہ کہیں اس فیئر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تو ہم نے بات کر دی تو جو گھر میں ایک پیس قائم ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی, کیونکہ ایکچولی اوائڈنس ہمیں کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. جب مسئلے پہ بات نہیں نہ ہو رہی ہوتی تو مسئلہ کیونکہ ایکٹیولی ابالے لے کے باہر نہیں آ رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے. ٹھیک ہے, صرف نشہ نہ کرنا از ناٹ انف نا, نشہ نہ کرنا پلس ایسے کام کرنا, ڈوز جو ہیں وہ کرنا جو کہ ریکوری کو فیسیلیٹیٹ کرے, سپورٹنگ ایکشنز جو ہیں ریکوری کے. اب اگر وہ ایک دن لیٹ اٹھے ہیں نا تو چانسز آر کہ اگلے دن بھی لیٹ اٹھیں گے. اکثر اوقات پوسٹ ایکیوٹ وڈرالز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی. ایک تو ہوتے ہیں نا وڈرالز جو نشہ چھوڑنے کے فوراً بعد آتے ہیں, پھر آتے ہیں پوسٹ ایکیوٹ وڈرالز جو 6 مہینے سے 2 سال تک چلتے ہیں. اس میں سلیپ ڈسٹربنسز ہوتی ہیں, اس میں نیند نہ آنا, ٹوٹ کے آنا, لیٹ آنا ایک سائن اینڈ سمپٹم ہے اس کا. اس کو حل کرنے کے لیے کچھ پھر اقدامات لیے جا سکتے ہیں کہ جیسے واک اپنی تھوڑی سی انکریز کر دیں, لمبی گہری سانسیں لیں, سونے سے پہلے کچھ سونے کا ماحول بھی بنا لیں. رات کو یہ نہ ہو کہ ساری لائٹیں آن ہیں, سونے کا ٹائم ہے لیکن کمرے کی تمام لائٹس آن ہیں اور ہم ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, ہم کوئی ٹی وی شو بے شک دیکھ رہے ہیں, شور شرابہ ہو رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے. بالکل, تو یہ چیزیں تو آپ کے برین کو یہی میسج بھیجیں گی کہ ابھی تو ہم نے جاگنا ہے. آپ کو اپنے آپ کو کسی اور ایکٹیویٹی میں انگیج کر لینا چاہیے تاکہ پھر رات کو جب آپ نے سونا ہے تو ایک ہی ٹائم پہ سوئیں. دوپہر کو سو جائیں گے نا تو پھر ہوتا ہے کہ رات کو نیند لیٹ آتی ہے. اس چیز کو بڑا ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ جو آبزرویبل میجریبل ایکشنز ہیں نا ان پہ فوکس زیادہ کیا کریں, بجائے کہ اس چیز پہ کہ کیا ہو رہا ہوگا, وہ دور ہے تو پتہ نہیں کیا کس کے ساتھ بیٹھا ہوگا. یہ چیزیں جان کے نا آپ کو ایکسٹرا تکلیف پہنچے گی, حل نہیں ہوگا اس سے. ویسے میں بتاؤں زیادہ یہ مائنڈ سیٹ کی گیم ہے. اٹس مور اباؤٹ ہاؤ یو پرسیو تھنگس, بیکاز آپ کے مائنڈ کی بہت پاور ہے. آپ جس طرح سوچتے ہیں نا اسی طرح چیزیں ہونا بھی شروع ہو جاتی ہیں. آپ اچھی چیزیں سوچیں گے اچھی چیزیں ہوں گی, آپ خراب چیزیں سوچیں گے خراب چیزیں ہوں گی, اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر آپ کا موڈ بھی افیکٹ ہوگا.
because what you think, it translates into your attitudes, your moods, your behaviors, everything. One thing leads to another.